اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ کس چیز نے بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا؟ حابیل اور قابیل کون تھے؟ قاتل کون اور مقتول کون تھا؟ پہلے قربانی کیسے قبول ہوتی تھی؟ قابیل کو دفن کرنے کا خیال کیسے آیا؟ اور سب سے بڑھ کر کہ نسل انسانی کیسے چلی؟ اور قابیل کی نسل کیا اب بھی موجود ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں۔ ملک ٹی وی پریزنٹنگ اسلامک انفارمیٹو ویڈیوز۔ یہ واقعہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 اور 30 کے درمیان ہے۔ سامعین محترم، قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے۔ بڑے بیٹے کا نام قابیل اور چھوٹے بیٹے کا نام حابیل تھا۔ حابیل کو حضرت آدم علیہ السلام اپنا وسیع اور جان نشین بنانا چاہتے تھے اور اسم اعظم بھی تعلیم کرنا چاہتے تھے۔ جب قابیل کو پتہ چلا تو مارے حسد کے جل گیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ جان نشینی تو میرا حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ فیصلہ اللہ رب العزت پر چھوڑتا ہوں، تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ میرا جان نشین ہوگا۔ غرض دونوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ حابیل جانوروں کو چراتے تھے تو انہوں نے ایک موٹا تازہ جانور لیا، کچھ دودھ اور مکھن لے کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھائے، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے غصے میں چند سوکھی بالیاں لی اور چند دانے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھایا۔ سامعین محترم، یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں، پہلے قربانی کی قبولیت کا معیار یہ تھا کہ آسمان سے ایک آسمانی بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی تو قربانی کو قبول سمجھا جاتا تھا۔ حسب دستور آسمانی بجلی آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ مطلب واضح تھا کہ جانشین حضرت حابیل علیہ السلام ہی ہوں گے۔ سامعین محترم، کیا آپ کے ذہن میں کبھی سوال پیدا ہوا ہے کہ نسل انسانی کیسے چلی؟ ملک ٹی وی پر اگلی ویڈیو اسی متعلق ہے کہ قابیل اور حابیل کی شادیاں کس سے ہوئی تھیں اور نسل انسانی کیسے چلی۔ تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ملک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سامعین محترم، جب قابیل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جانشین حابیل ہی ہے، شیطان کی بتائی ہوئی تدبیر پر عمل کرنے کی ٹھان لی اور قتل حابیل کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب حضرت حابیل علیہ السلام جانور چرانے جنگل میں گئے ہوئے تھے تو قابیل بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں پر ان دونوں بھائیوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا قرآن مجید میں وہ درج ہے۔ آئیے ہم پہلے اسے ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 اور 30 کے درمیان اس واقعہ کے مفہوم کو کچھ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کر دو۔ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں نیازیں چڑھائیں تو ان میں سے ایک حابیل کی نظر تو قبول ہوئی اور دوسرے قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی۔ مارے حسد کے حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، بھائی اس میں اپنا کیا بس ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے۔ اگر تم میرے قتل کے ارادے سے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو خیر بڑھاؤ، مگر میں تو تمہارے قتل کے خیال سے اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں۔ میں تو اس خدا سے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے ضرور ڈرتا ہوں۔ میں تو ضرور یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اور تیرے گناہ دونوں تیرے سر جائیں اور تو جہنمی بن جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو پھر اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اسے بھڑکا دیا، آخر اس نے اس کو مار ڈالا اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تب اسے فکر ہوئی کہ لاش کو کیا کرے تو خدا نے کوے کو بھیجا، وہ زمین کو خریدنے لگا تاکہ قابیل کو دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپانی ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا، اے افسوس کہ میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ اس کوے کی برابری کر سکوں۔ قابیل نے پتھر کے پے در پہ وار کر کے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا تھا۔ جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تو لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا تھا اسے کوئی خبر نہ تھی۔ قابیل حابیل کی لاش کو اٹھا کر کئی دنوں تک پھرتا رہا۔ اس دوران لاش سے بدبو آنا شروع ہو گئی اور درندے بھی حملہ کرنا شروع ہو گئے، تو اس نے کوے کے بتائی ہوئی تدبیر کے ذریعے سے اس لاش کو دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت حابیل کو نہ پا کر
آپ نے گریہ شروع کیا۔ جب آپ کو واقعہ کی حقیقت کا پتہ چلا تو آپ نے قابیل پر لعنت کی۔ اللہ رب العزت نے حابیل کے بدلے آپ کو ایک اور فرزند عطا فرمایا جن کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا، جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ اور جان نشین بنے۔ سامعین محترم، قابیل کی نسل طوفان نوح تک موجود تھی۔ طوفان نوح میں اس کی ساری نسل نابود ہو گئی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔